یہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ چین سکون راحت عطا فرمائے اور ان کا بہترین ان کو ان کے کاموں کا صلہ عطا فرمائے۔ اور یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے ایک حد تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خدمت کا جذبہ دیا کہ اور بہت کچھ وہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے پرانی مدرسے کی استادی قبول فرمائی اور خدمت کی اور بچوں کو بہت محنت سے اور لگن سے تعلیم دیتے رہے اور وقت کی پابندی کرنا۔ جب تک وہ بیمار نہیں تھے تو وہ اہتمام کرتے تھے وقت کی پابندی کرنا، کلاس جانا، یہ ساری چیزیں کرنا۔ اس کے بعد کافی سال کہہ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں آزمائش میں مبتلا کیا اور آزمائش میں بھی کھڑے ہی اترے کہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے کہ جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس بیماری کا بھی جزا عطا فرمائے کہ کفارہ گناہ اس کو بنا دے اور اللہ تعالیٰ ان کے سیئات کو بھی حسنات سے مبدل فرمائے اور ہر کمی جو ہے اللہ اس سے عفو درگزر سے کام لے کر ان کی بخشش فرمائے، ان کا بہترین اجر عطا فرمائے، اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ پورا مدرسہ سوگوار ہے، پریشان ہے کہ بہرحال ایک اسٹاف کا بھی کم ہو گیا اور نہایت اچھے انسان تھے۔ اس کا سب کو افسوس ہے کہ اچھا انسان ہمارے درمیان میں اب نہیں رہا اور اس سلسلے میں ہمارے مدرسے کے اگر اور کوئی شخص چاہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہے تو اپنی رائے کو کا اظہار کر سکتا ہے۔ خاص طور پر جائے مولانا منہاج صاحب ہے، وہ اس کے محلے کے ہیں جہاں انہوں نے بڑی مدت تک خدمت کی ہے دین کی، تو اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تو یہی ہے کہ جناب علمی صاحب میں سب سے سینئر تھے مدرسے کے اعتبار سے، اور مدرسہ جب اس شکل میں نہیں تھا، مکتب کی شکل میں تھا، جیسے کہ وہاں نے فرمایا، مسجد عمر میں پوری ذمہ داری انہیں کی سر تھی اور ڈاکٹر ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہی کو ساری ذمہ داری سونپی تھی۔ اور سب سے بڑی بات جو مولانا نے خود فرمائی کہ ان کو کسی سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی، کوئی بھی بات ہوتی تھی ان سے مثبت بات، اس مثبت بات پر خوشی خوشی عمل کر لیتے تھے، کسی سے بحث و تکرار نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی بات کوئی کام کو نہیں بھی کرنا ہوتا تھا یا نہیں کیا ہوتا تھا، کوئی ان سے کہتا تو اس کو مان بھی لیتے تھے، کبھی بحث و مباحثہ نہیں کیا، کبھی جو ہے جذبات میں نہیں آئے۔ بچوں کے اعتبار سے بہت مفید تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈیل کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بڑے بچوں کو پڑھا لینا تو آسان ہے لیکن چھوٹے بچوں کو ڈیل کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اور جو نعیم الدین صاحب نے بہت ہی خوش اسلوبی سے اس کام کو انجام دیا، اور مکتب میں ظاہر سی بات ہے سب چھوٹے ہی بچے ہوتے ہیں، اور پھر علاقے جو ہوتے ہیں خاص طور سے علاقے کے بچوں کو بھی ان کی ساری باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھانا اور ان کی ساری تعلیمی ضرورتوں کو پورا کرنا مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ اور کیونکہ محلے والے ذرا سی بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو آ جاتے ہیں اور بچوں کی طرف سے حمایتی بن کر کے طرح طرح کی باتیں بھی کرنے لگتے ہیں۔ اس کو بھی نعیم الدین صاحب نے بہت اچھی طرح سراہا اور برداشت کیا، اور محلے والوں کو لے کر ان کی باتوں کو سن کر ان کی شکوہ شکایتوں پر توجہ دے کر ان کی شکایتیں دور کرنے کی کوشش کی، اور بہت ہی کامیابی کے ساتھ جب تک کہ مسجد عمر میں مکتب رہا کامیابی کے ساتھ چلاتے رہے۔ محلے والوں کی طرف سے کبھی اس مکتب پر اس معنی میں انگلی نہیں اٹھائی گئی یا کوشش نہیں کی گئی کہ یہ مکتب کسی کام کا نہیں ہے، خالی لوگ آتے ہیں اور ایسے ہی چلے جاتے ہیں، بچوں کی تعلیم نہیں ہوتی، اس طرح کی کوئی بھی شکایت ان کی طرف سے کبھی نہیں ملی۔ یہ بھی بڑی خوبی کی بات ہے، اور اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یقیناً ان کے اتنے شاگرد ہیں جن میں حافظ بھی ہوں گے، قاری بھی ہوں گے، عالم بھی ہوں گے،
ان سب کی طرف سے اللہ عزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم سب بھی اللہ رب العزت سے استدعا کرتے ہیں کہ ان کے سارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما کر ان کی بھرپور مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا اور مشتاق صاحب بھی بہت عرصے تک ان کے ساتھ رہے، 2 منٹ میں اس کی بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات تو تقریباً سب آ گئی ہے، کچھ کہنا کیا ہے، لیکن ہاں ایک بات یہ بتا دوں، بلکہ یوں کہیے کہ انکشاف ہوگا۔ میں جس وقت لکھیم پور میں مدرسہ اشرف العلوم میں حفظ کر رہا تھا، اس وقت یہ دور کے لیے انہوں نے وہاں اس مدرسے میں داخلہ لیا تھا، تو اس طرح سے وہ میرے ساتھی بھی ہیں۔ ماشاء اللہ، بہت واقعی انکشاف ہے، یہ انکشاف ہے، واقعی صحیح کہا کہ انکشاف تو ہے۔ اس وقت سے ہم ان کو جانتے ہیں، ماشاء اللہ، اور جو کچھ ان کے بارے میں کہا گیا ہے وہ سب پورے طریقے سے بالکل صحیح ہے، نہایت ساتھیوں کا خیال رکھنے والے، اور جو بھی کام ان کو دیا جاتا ہے اس کام کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ نبھانے والے رہے ہیں۔ بہرحال اب ہم سب کے بیچ نہیں ہیں، ایک خلا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے جو گھر کے احباب ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کا کوئی نعم البدل اس طور پر کہ ان کو جو مسائل آئیں اور جو بڑا ہوتا ہے اس مسائل کو حل کرتا ہے، اللہ اس طرح کے جتنے بھی مسائل آئیں خود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بچوں کی رہبری اور سرپرستی فرما کر یوں کہیے کہ وہ کی متولی بن کر ان بچوں کی تمام ضرورت کو پورا فرمائے۔ واخر دعوانا۔ تھوڑا سا حصہ لکھو۔